خیر مقدم ہے آپ کا آپ کی سوچ پر۔ میں ہوں محمد اقبال۔ جب لفظوں کی زمین پر خلوص کی بارش ہوتی ہے تو وہ لہجہ جنم لیتا ہے جو صرف سننے والوں کے کانوں تک نہیں، ان کے دلوں تک جا پہنچتا ہے۔ اردو ادب کی بزم میں اگر میر نے غزل کو آنکھ دی، غالب نے فکر دی، تو میر بابر علی انیس نے مرثیے کو وہ دل دیا جو کربلا کے ہر زخم کو لفظ بنا کر بیان کرتا ہے، وہ دل جو ہر نوحہ گر کی آواز بن جاتا ہے۔ 1802 عیسوی میں فیض آباد کی پرامن فضا میں پیدا ہونے والا یہ بچہ جو بعد میں اردو مرثیہ نگاری کا امام کہلایا، ابتدا سے ہی نہ صرف ادب کے چشمے سے سیراب ہو رہا تھا بلکہ اس کے وجود میں وہ درد بھی پنپ رہا تھا جسے بعد میں اس نے مرثیوں کے دامن میں پرویا۔ میر بابر علی انیس، جنہیں ہم صرف ایک شاعر نہیں بلکہ ایک روایت کا علم بردار کہہ سکتے ہیں، ان کے والد محمد مستحسن خلیق بھی ایک قادر الکلام شاعر تھے اور یہی نسبت انیس کے لیے پہلا چراغ بن گئی۔ انیس کے دادا میر غلام حسن اور پردادا میر غلام حسین زاہق، جنہیں اپنے وقت کا مشہور حضو گو شاعر مانا جاتا ہے، بتاتے ہیں کہ ادب ان کے خمیر میں شامل تھا۔ انیس کی ابتدائی تعلیم بھی اسی ماحول میں ہوئی۔ فارسی اور عربی کی باریکیوں کو سیکھنے کے لیے انہوں نے مولوی نجف علی فیض آبادی اور مولوی حیدر علی لکھنوی کی شاگردی اختیار کی، لیکن بات صرف تعلیم تک محدود نہیں تھی۔ انیس سپاہ گری، شہ سواری اور فنون حرب سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ شاید اسی لیے ان کے مرثیوں میں میدان کربلا کی جھلک فقط الفاظ کی تصویر نہیں بلکہ منظر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جب 13 برس کی عمر میں انہوں نے شعر کہنا شروع کیا تو ابتدا غزل سے ہوئی۔ پہلا کلام جب والد کے حکم پر ناسک کو دکھایا تو انہوں نے انیس کو وہ راہ دکھائی جو انہیں شہرت کے اس مقام تک لے گئی جہاں صرف وہی پہنچتے ہیں جو لفظوں میں سانس پھونک دیں۔ پہلے حزین تخلص اختیار کیا لیکن ناسک کے مشورے پر انیس کو اپنایا جو گویا ان کے اصل فن کی شناخت بن گیا۔ انیس کی شادی بھی کم عمری میں محض 19 سال کی عمر میں فاطمہ بیگم سے ہوئی۔ یہ تعلق بھی ان کی زندگی کے اس حصے کی نمائندگی کرتا ہے جہاں شاعر صرف نوحہ گر نہیں، ایک شوہر، ایک باپ، ایک حساس انسان بھی ہے۔ ان کے 3 بیٹے میر نفیس، میر جلیس، میر سلیس اور 2 بیٹیاں تھیں۔ انیس کے فن کا آغاز بھی ایک منفرد موڑ سے ہوا جب انہوں نے 13-14 سال کی عمر میں جنانی مجلس کے لیے پہلا مرثیہ کہا تو یہ صرف نظم کا آغاز نہیں تھا بلکہ ایک طویل درد بھری داستان کا ابتدائیہ تھا۔ فیض آباد کے ایک رئیس مرزا سیدو کی مجلس میں جب انیس نے اپنا پہلا سلام سنایا تو گویا آسمان نے پہلی بار وہ صدا سنی جو آنے والے وقت میں کربلا کی گواہوں کے دل کی دھڑکن بن جائے گی۔ 200 روپے سالانہ پر مرزا سیدو کے یہاں مجالس پڑھنے کا معاہدہ صرف ایک مالی سہارے کا بندوبست نہ تھا بلکہ ایک شعری انقلاب کا پیش خیمہ تھا۔ انیس نے مرثیہ خوانی کو ایک ایسا فنی مقام عطا کیا جسے بعد میں کوئی اور نہ پا سکا۔ یہ انیس کا ہی کمال تھا کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مرثیہ پڑھنے کی مشق کرتے۔ وہ اپنے ہر لفظ، ہر مصرے، ہر بند میں اس قدر ڈوب جاتے کہ سننے والا محسوس کرتا جیسے قلم سے نہیں دل سے آواز نکل رہی ہے۔ ان کی یہ ادا، ان کا یہ درد، ان کا یہ جذبہ صرف شاعری نہیں بلکہ ایک مذہبی روحانی تجربہ بن جاتا۔ جب انیس لکھتے تو محسوس ہوتا جیسے کربلا کی خاک سے خود امام حسین رضی اللہ عنہ کی صدائیں اٹھ رہی ہو، اور جب پڑھتے تو لگتا جیسے مظلومیت، شجاعت، قربانی اور صبر سب کا خلاصہ ان کے اشعار میں سما گیا ہو۔ انیس کی ملاقات مرزا غالب سے بھی ہوئی۔ وہ لکھنؤ میں جب ایک مجلس میں شامل تھے، ایک طرف دہلی کے غزل کا امام، دوسری طرف لکھنؤ کا مرثیہ نگار، دونوں کی یہ ملاقات اردو ادب کی تاریخ میں ایک خوبصورت لمحہ ہے جو 2 عظیم اذہان کے احترام کا پیکر تھی۔ انیس کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ، محاورات، تشبیہات، استعارے اور علم عروج کے نازک ترین پہلو ان کے ہاں ملتے ہیں۔
मरसिये को जिस तरह उन्होंने जिंदगी दी, इसकी मिसाल न पहले थी न बाद में मिली। अगर शायरी एक हुनर है तो मरसिया गोई अनीस के हाथों एक फन बन गई। उनका कलाम सिर्फ लफ्जों का हुस्न नहीं बल्कि जज्बात का सैलाब है। उनकी बंदिश, उनके इस्तियारे, उनका तर्ज बयान और सबसे बढ़कर उनके कलाम में छुपी व रूहानी कैफियत, ये सब मिलकर उनके मरसियों को वह हयात अता करते हैं जो आज भी हर मुहर्रम, हर मजलिस, हर नोहागर की जबान पर जिंदा है। 1874 ईस्वी में लखनऊ में जब अनीस ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो ऐसा लगा जैसे एक अहद खत्म हो गया, मगर हकीकत यह है कि उनका अहद आज भी जारी है। हर साल जब मुहर्रम की आमद होती है तो अनीस के मरसिये फिजा में गूंजते हैं। उनकी शायरी फ़कत तारीख का हवाला नहीं, वह एक रूहानी वर्षा है जो हर मुसलमान के दिल का हिस्सा है। करबला के मैदान को अनीस ने लफ्ज़ों में जीता है। उनका हर मरसिया एक नोहा है, एक खुतबा है, एक कर्ब है और एक दुआ है। अनीस वह शायर हैं जिन्होंने अश्कों को ज़बान दी और ज़बान को इतना बाकमाल बनाया कि वह आंसू बनकर आंखों से बहने लगी। अनीस जिंदा हैं हर लफ्ज़ में, हर बंद में, हर सलाम में, हर मातम में। अनीस का फन वह चराग है जो कभी बुझ नहीं सकता। अनीस वह सदा है जो रहती दुनिया तक करबला की सदाकत को जिंदा रखेगी। अगर कोई पूछे कि मरसिया क्या है तो जवाब सिर्फ इतना है, अनीस को पढ़ो, अनीस को सुनो, अनीस को महसूस करो, क्योंकि मरसिया वह है जो अनीस ने कहा। यही अनीस की मीरास है, यही उनका एजाज है और यही हमारा फ़ख्र। उम्मीद है कि आपको ये दास्तान पसंद आया होगा। ऐसे ही मालूमाती व अदबी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और शायर या शायरा के दास्तान के साथ। आदाब।